بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج دو تین خبریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میں بھی افغانوں کے لیے جو عارضی کیمپ تھے وہ بند کیے گئے۔ ایران سے جو فیصلہ کیا تھا ایران نے کہ 2024 سے لے کر 2025 مارچ 2025 یعنی جو مہینہ گزر گیا اس وقت تک 20 لاکھ کے جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو واپس کرنا تھا۔ پاکستان میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کیونکہ مستقبل میں خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں بھی افغانوں کو جو ہے دہشت گردی کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ پاکستان کے جنون سیکیورٹی کنسرن ہے، لیکن اس کو افغانوں کے ساتھ جوڑنا، اس پہ کیا پالیسی امپلیکیشن کیا ہوں گے۔ امریکہ میں بھی اور ایران میں بھی افغانوں پہ زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں افغان حکمرانوں کا رویہ کیا ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغان حکمرانوں نے اپنی ضد اور انا کی تسکین کے لیے دوسروں کے لیے اپنے ملک اور قوم کو قربان کیا ہے۔ تو آیا اب بھی وہی صورتحال بن رہی ہے یا نہیں ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں افغان باشندوں کے لیے عارضی کیمپ بنائے گئے تھے، اور جب یہ افغان ادھر چلے جاتے ان کو ایک خاص قسم کی وجہ تھا نا کہ ٹیمپریری پروٹیکشن سٹیٹس حاصل تھا ان کو۔ وہ ٹیمپریری پروٹیکشن سٹیٹس ختم کیا گیا، اور جو عارضی کیمپ تھے جس طرح پاکستان میں جتنے ریفیوجیز کیمپ تھے سب کو یک جنبش قلم جو ہے اس کو ختم کیا گیا۔ تو امریکہ میں بھی یہ فیصلہ ہوا، اور نیکسٹ منتھ یعنی مئی کے مہینے سے یہ سارے کیمپ سیز کر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور یہ تقریباً جو 15,000 کے قریب جو افغان باشندے ہیں وہ بالکل اس کی حیثیت، وہ جو ٹیمپریری پروٹیکٹیو حیثیت جو تھی پروٹیکشن کے تحت، وہ ختم ہو جائے گی۔ مطلب ہے کہ امریکہ اور آلریڈی وہاں پہ، اور یہ وہ امریکہ ہے جن کے ساتھ افغانوں نے 20 سال تک جو ہے اپنی زندگیاں مصیبت میں ڈال کر، خطرے میں ڈال کر کوآپریٹ کیا تھا۔ ایران میں بھی یہ صورتحال ہے کہ ایران سے مسلسل جو ہے لاکھوں کی تعداد، اب تک ایران کے اس کے مطابق 15 سے لے کر 20 لاکھ جو افغان باشندے ہیں، ریفیوجیز ہے یا دیگر ہے، اس کو نکالا گیا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جتنا شور پاکستان سے جانے والے افغانوں پہ یا پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے، اتنا شور ایران کے متعلق کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حالانکہ ایران کی سائڈ سے وہ ظلم اور زیادتی کے رپورٹس بھی کافی زیادہ آ رہے ہیں، لیکن افغان حکومت اور افغان ڈائسپورا جو ہے اسی حوالے سے بالکل خاموش ہے کہ ایران سے بھی پاکستان سے ابھی تک 8 لاکھ واپس گئے ہیں۔ یہ جو پیریڈ ہے 2023 سے لے کر 2024 سے لے کر 2025 تک، اس میں ایران سے تقریباً 15 لاکھ ڈبل دین پاکستان گئے ہیں، لیکن ایران کے بارے میں افغان میڈیا بھی خاموش ہے، افغان سوشل میڈیا بھی خاموش ہے۔ تو کیا ایران سے جو افغان باشندے نکالا جا رہا ہے، ان کی بے عزتی ہو رہی ہے، ان کو زبردستی نکالا جا رہا ہے، کیا وہ افغان نہیں ہے، یا وہ افغانستان میں کسی اور ایتھنک گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران میں جو افغان گئے ہیں وہ ایک اور اتنے گروپ سے ہیں، حالانکہ سارے افغان ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر ہم افغانستان کو اس نظر سے دیکھیں کہ کون پختون ہے، کون تاجک، کون ہزارہ، کون ازبک، یا کون شیعہ، کون سنی، یا کون دیگر مذاہب سے، سارے افغان ہیں۔ تو اگر پاکستان سے افغان نکلتے ہیں، ان پہ کسی افغان انٹلیکچوئل کا، میڈیا اونر کا یا میڈیا ریپریزنٹیٹیو کا دل دکھتا ہے، تو میرے خیال میں اتنا ایران پہ بھی ہونا چاہیے۔ پہلے یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ افغان حکمرانوں کا رویہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی مطلب یہ ہے کہ جو عسکری تنظیم یا عسکریت پسند تنظیم جو ہے جس سے دنیا خطر محسوس کر رہی تھی، اس کی خاطر جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، اور افغانستان کو 20 سال یعنی 2 دہائیوں کی جنگ میں دھکیلا گیا، صرف اس کے لیے کہ میری انا۔ یار قوم کے لیے لوگ قربانی دیتے ہیں، انا کیا چیز ہوتی ہے؟ لوگ
قربانی جان کی قربانی دیتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ افغان جو ہے حکمرانوں نے اس وقت بھی صرف اس لیے کہ جی یہ ہمارا مہمان ہے، اور مہمان نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ سے اگر ایسا مہمان ہو کہ اس کی وجہ سے آپ کا سارا گھر جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہو اور وہ پھر بھی نہ نکل جائے، تو ایسے مہمان کے ساتھ پھر میرے خیال میں رویہ کچھ اور ہونا چاہیے. اپنے بچوں کا، اپنی قوم کا، اپنی خواتین کا، اپنے ملک کا، اپنے جو آپ کا جو وطن ہے اس کی رکھنا پڑے گا. ایک بار پھر اس وقت دنیا افغانستان کو ایک اور نظر سے دیکھ رہی ہے کہ وہاں پہ عسکریت پسند تنظیمیں ہیں جو تشدد کرتے ہیں دیگر ممالک میں، پاکستان، ایران یا دنیا کو ان سے خطرہ ہے. ابھی افغان طالبان جو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ حکمران ہے، میرے خیال میں کل کے آنا چاہیے تھا ان کو کہ اس وقت افغانوں کو بھی تھوڑا امن کی ضرورت ہے، تھوڑا پیس کی ضرورت ہے، تو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. افغان بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے ایک پرامن ماحول میں رہے، ان کے جوان جو ہے اپنے خاندانوں کے لیے پیسے کمائے، محنت کرے، مزدوری کرے، اپنے ملک کو سنوارے، اپنے آپ کو سنوارے، اپنے علاقوں کو سنوارے، اور اس کے لیے امن ضروری ہے. ابھی اگر ایک ٹولہ ایسا ہے جو کہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرے، اور بدقسمتی سے پورے افغان جو ہے نہ دہشت گرد ہے، نہ ظالم ہے، نہ کسی کے خلاف ہے، نہ کسی سے نفرت کرتے، وہ بھی دوسروں کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتے. ابھی یہ ٹولہ جو ہے 15-10 بندوں کا ٹولہ، ان کے لیے دوبارہ ایک اور جو عسکری تنظیم ہے ان کے لیے ان کے دل میں جو ہے نا وہ ممتا جاگی ہے. اور اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، پاکستان سے یہ جو تقریباً 20-25 لاکھ کے قریب جو جائیں گے، پاکستان کی پالیسی غلط ہو سکتی ہے لیکن وجہ تو اس کی وہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کابل کے حکمرانوں کو بھی تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ افغان بیچارہ ہر جگہ پہ بے عزت ہو رہا ہے، در بدر ہو رہا ہے. امریکی بھی کہتے ہیں نکل جاؤ یہ افغان ہے، پاکستان بھی کہتے ہیں نکل جاؤ یہ افغان ہے دہشت گرد ہے، ایران بھی کہتا ہے نکل جاؤ یہ افغان ہے دہشت گرد وغیرہ ہے. تو میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا انا کی قربانی دینی پڑے گی، عزت کی قربانی دینی پڑے گی افغان مشران کو، افغان جو سیاسی لیڈرز ہے یا حکومتی حکمران ہے ان کو جو ہے یہ کرنا چاہیے. پاکستان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے سیکیورٹی کنسرن ہے، دہشت گردی پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مسائل ہے. اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو تنظیم ہے تحریک طالبان پاکستان، یہ افغانستان میں ہے اور افغان طالبان ان کا جو پرتشدد ایجنڈا ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو پاکستان چاہتا ہے کہ افغان طالبان جو ہے ان کا ایجنڈا سپورٹ نہ کرے اور ان کو روکے پاکستان میں دہشت گردی کرنے سے یا اس طرح پرتشدد واقعات کرنے سے، حملہ کرنے سے روکے. اگر وہ نہیں روک رہے تو پاکستان نے فیصلہ کیا کہ جی یہ لے لو، یہ آپ کے جو افغان ہیں، آپ ہماری بات نہیں مانتے، ہم آپ کے لوگ جو ہے واپس بھیجتے. ابھی بیچارے 3 ملین مطلب 20 سے 30 لاکھ افغان، اس کو آپ ڈی روٹ کر رہے ہیں 50 سال بعد، 40 سال بعد، 30 سال بعد، اور ان کو کہتے ہیں کہ ایک ایسے ملک میں جاؤ جہاں ان بچوں نے وہ دیکھا بھی نہیں ہے، وہاں پہ تعلیم نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، حالات ایسے ہیں کہ وہ لیویبل نہیں ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو جو ہے بجائے اس کے کہ افغان ریفیوجیز کو، یہ 2 علیحدہ مسائل ہے، افغانوں کا ریفیوجیز کا یا افغانوں کا مسئلہ پاکستان میں لیگل اللیگل کا، اور یہ جو عسکریت پسند تنظیمیں ہیں، یہ 2 علیحدہ مسائل ہے. اور میرے خیال میں اگر پاکستان کا یہ خیال ہے کہ افغان طالبان اپنی قوم کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں کہ اس فیصلے سے شاید وہ فیصلے تبدیل کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کو افغان حکمرانوں کی ضد، انا نے ان کو قربان کیا ہے. اور جو 60-70 سال کی لڑائی، جو 50 سال کی جو لڑائی چل رہی ہے، صرف اسی زد اور انا کی وجہ سے ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے. باہر والوں کو جو ہے نا بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ آ کے افغان سرزمین کو کہتے ہیں یہ ہمارا انڈیوال ہے یا یہ ہمارا عزیزوال وغیرہ ہے. تو پاکستان نے یہ غلط پرسیپشن ہے کہ شاید وہ دباؤ ڈالے گا اور افغان حکمران وہ اپنے قوم کے لیے ان کی ممتا جائے گی، ان کی محبت جاگے گی اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے یار یہ جو 2000-3000 لوگ ہیں ان کے لیے ہم 3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ افغانوں کی قربانی نہیں دے سکتے. میرے خیال میں یہ پاکستان یہاں پہ پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ غلط سوچ رہے ہیں. طالبان کبھی بھی اپنی قوم کے لیے بات نہیں کریں گے، اپنے ملک کے لیے، بلکہ ان کی جو انا ہے، جو ضد ہے، اس پہ اڑے رہیں گے. تو اس لیے پاکستان کو میرے خیال میں اپنی پالیسی پہ افغان عوام کی خاطر جو ہے تھوڑی سی تبدیلی لانی پڑے گی. جس کھلے ہاتھوں کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اور جو ہے نا کھلے پیشانی کے ساتھ جب وہ آ رہے تھے، ایکسیپٹ کیا تھا ایز اے ریفیوجیز، ایز اے مہاجر، انصار بن
افغانستان کے، تو میرے خیال میں ابھی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ ایک رد عمل کے طور پر، ری ایکشن کے طور پر فوری فیصلہ کر کے ان کو اب جو ہے ان پہ ڈنڈا رکھ کے ان کو نکالا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں یہاں پہ تھوڑا سا افغان جو ہے، میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، افغان خاتون کی بات کر رہا ہوں، مرد کی بات کر رہا ہوں، بچے کی بات کر رہا ہوں، جوان کی بات کر رہا ہوں، سارے نہ دہشت گرد ہے، سارے نہ وہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نمک حرام ہے، اس ملک کے ساتھ بھی محبت ہے، اپنے ملک کے ساتھ بھی محبت ہے۔ بدقسمتی ان کی یہی ہے کہ ان کے حکمران جو ہے نہ افغانستان کی فکر ہے ان کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ افغانوں کی فکر ہے افغان حکمرانوں کو تو ان کی اپنی انا کی اور اپنی ضد کی، جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔